أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: قد نرى، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، کہ آپ اپنا چہرہ اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، فلنولینک، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس کو آپ پسند فرماتے ہیں، فولی وجہ کا، آپ پھیر دیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، جہاں کہیں تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، پس پھیر دو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی بھئی تحویل قبلہ کے ہی بارے میں ہے۔ قبلہ کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کرنے کا ایک مقصد یا ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان فرمائی ہے، تاکہ ہم جان لیں کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں اور کون اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو نماز کے اندر ہی پھر گئے تھے، اور جو دیگر یہود و نصارہ تھے یا منافقین تھے، انہوں نے جو ہے وہ باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اور دوسری وجہ قبلے کے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سابقہ کتب کے اندر جو ہے یہ علامت اور نشانی تھی کہ وہ دونوں قبلوں والا ہوگا، پہلے اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، پھر بیت المقدس ہوگا، اور پھر ہمیشہ کے لیے بیت اللہ اس کا قبلہ بنا دیا جائے گا۔ اس نشانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا تھا۔ اور تیسری وجہ بیت اللہ کی طرف پھیرنے کی یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ کیسے؟ کہ وحی کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وحی آتی ہے اور میرا اللہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اس انتظار میں۔ اور بیت اللہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت المقدس تو یہود و نصارہ نے اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا، اور بیت اللہ عرب کے جو مشرکین ہیں انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ یہود و نصارہ پڑھے لکھے تھے، اور پڑھے لکھے جو ہیں یہ جو ہے ضد اور عناد کے اندر تھے، اور جو مشرک تھے عرب کے، وہ بیچارے جہالت کی وجہ سے ضد اور عناد کے اندر لگے ہوئے تھے۔ جس کے اندر جہالت ہو اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، وہ سمجھ بھی جاتا ہے جب بات اس کے سامنے آئے، اور جو پڑھ کر بھی جو ہے ضدی اور پڑھ کر جو ہے وہ عنادی ہو جائے، پڑھ کر جو ہے وہ مخالفت کرنے لگ جائے، اس کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سادہ جو مسلمان ہوتے ہیں نمازیں نہ پڑھیں، ان کو جو ہے آدمی نماز کی طرف ترغیب دے تو وہ جلدی تیار ہو جاتے ہیں، اور جو دو چار کتابیں پڑھ لیں، دو چار تاریخ کی کتابیں اگر پڑھ لیں تو بس پھر ان کو صحابہ کا عمل بھی جو ہے وہ قابل اعتراض، اور صحابہ کے اوپر بھی جو ہے ان کو باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں عرب کے، یہ بیچارے جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ضد اور عناد کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے گی، یہ سمجھ جائیں گے، یہ مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے ان کے قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ ہونا چاہیے۔ تو آپ کی یہ خواہش تھی، اور ابا ابراہیم علیہ السلام کی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جو ہے وہ بیت اللہ کو تعمیر کی ہے، اسی طرف رخ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش، آپ کی اس پسند کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، اور فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے آپ کو
پھیر دیا ہے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ نے حضور کی پسند کا خیال رکھا ہے، جس کو حضور پسند کرتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری بھی پسند وہی ہے جو تیری پسند ہے۔ تو اگر آپ کو بیت اللہ پسند ہے تو مجھے بھی بیت اللہ پسند ہے۔ اور فرمایا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنا جو ہے وہ چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ ٹھیک ہے جی، مسجد حرام بھی کہتے ہیں اور بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ بیت اللہ وہ خاص مکان ہے اور مسجد حرام جو اس کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے۔ باقی یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں پر ہے اور اس کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے تو بعینی ہی بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا دور ہے مسجد حرام نظر آتی ہے تو مسجد حرام کی طرف رخ جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور اگر اس سے دور ہیں جیسے ہم ہیں تو پھر یہ ساری جو ہے مسجد حرام اور بیت اللہ کی جو جہت ہے، جیسے آگے آ رہا ہے کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی طرف پھیر دو۔ پھر اس بیت اللہ کی جہت کی طرف پھیرنا ہے، بالکل بیت اللہ سامنے ہو نہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں، اگر ہو جائے تو اچھا ہے۔ جیسے آج کل جو ہے وہ ریاضی کی اور اسی طرح جو ہے وہ آلات آئے ہوئے ہیں، وہ زاویہ نکالتے ہیں اور بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں نمازوں کے لیے اور مسجدوں کے محرابوں کا، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی بہتی جو ہے وہ اونچ نیچ ہو جائے تو یہ معاف ہے، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ باقی بھئی بیت اللہ جو ہے اس کو مکہ بھی کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مکہ کا معنی ہوتا ہے ناف۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف جو ہے ایک ناڑوا ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں سے اس کو بچے کو خوراک ملتی رہتی ہے، اور جب بچہ باہر آتا ہے تو وہ ناف جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے کہ ماں کے پیٹ کی خوراک اب ختم، اب باہر جو ہے اس کو خوراک ملے گی زمین کی، اور یہ وہ۔ تو یہ جو بیت اللہ شریف ہے مکہ مکرمہ ہے، اس سے پوری دنیا کو روحانی خوراک مل رہی ہے۔ جب تک یہ بیت اللہ ہے دنیا کا نظام قائم و دائم ہے، جب یہ بیت اللہ مکہ ختم ہوگا تو اس وقت جو ہے یہ دنیا کا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ ٹیڑھی ٹانگوں والا، موٹی ٹانگوں والا، کالے رنگ کا بادشاہ بیت اللہ کی دیواروں کو گرانا شروع کر دے گا۔ جب بیت اللہ کی دیواروں کو گرانا شروع کر دے گا تو اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اسرافیل اب سور پھونک دو، اب ان بدبختوں نے میرے گھر کو گرانا شروع کر دیا ہے، اب ان کی جو ہے وہ زمین کے اوپر ضرورت نہیں ہے۔ تو جب بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی جائے گی، بیت اللہ کو گرایا جا رہا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا فرما دیں گے، قیامت کو قائم فرما دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کرنا 16-17 مہینے، اور پھر بیت المقدس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہمیشہ کے لیے، یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کو پتہ بھی ہے، لیکن صرف ضد اور عناد کی وجہ سے یہ مانتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ واقعہ تفسیر میں لکھا ہوا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ لاڈلی بیوی ہیں، یہ یہودی خاندان کی تھی، اور ان کا باپ اور ان کا چچا ایک مرتبہ حضور کو ملنے کے لیے آئے، اور جب واپس جا رہے تھے تو راستے کے اندر ان کے چچا نے ان کے باپ سے پوچھا کہ بھئی کیسے ہیں، یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ دونوں عالم بھی تھے، پڑھے ہوئے بھی تھے، کہ اس کے باپ نے کہا کہ بالکل آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جو ہماری کتاب کے اندر صفات لکھی ہوئی ہیں وہ ساری صفات ان کے اندر موجود ہیں۔ پھر چچا نے کہا کہ بھی ہم مسلمان ہو جائیں، ان کے جو کلمہ پڑھ لیں، اور یہ اندر سے سن رہی تھیں باپ اور چچا کی باتیں۔ تو باپ نے کہا کہ نہیں، جب تک میری زندگی ہے میں اس نبی کا راستہ روکوں گا، میں رکاوٹ بنوں گا، میں جو ہے اس کا مقابلہ کروں گا، ٹھیک ہے نا جی، میں اس کے جو ہے متحد نہیں ہوں گا، میں اس کے تابع نہیں ہوں گا۔ تو پھر جب غزوہ خیبر پیش آیا تو یہ باپ اس کا قتل ہو گیا، وہ حضرت غالباً صفیہ ہے یا میرے نام پکا ذہن میں نہیں، ہاں صفیہ ہی ہے، وہ جو ہے
قید ہو کر آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کر دیا، اور جب وہ آزاد ہو گئی تو پھر وہ مسلمان ہوئیں، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو اپنی جو ہے وہ زوجیت کے اندر لے لیا، یعنی ان کے اندر ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے بتایا اپنے باپ اور چچا کا یہ واقعہ کہ اس طرح جو ہے میرے باپ اور چچا کہتے تھے۔ تو یہ جو مسلمان ہوئی ہیں کوئی زبردستی یا مجبوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام دل کے اندر پہلے ہی آیا ہوا تھا، لیکن ایک مجبوریاں تھی بظاہر گھر کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے، لیکن اگلی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے سب علم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اس دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر ضرور سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔